بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شخص ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا کا صدور ہو گیا۔ فوری طور پر تنبیہ ہوئے اور قیامت کے دن کے عذاب سے ڈر گئے اور پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے اوپر حد جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ اصبت حدا فاقمہ علی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں نے ایسا کام کیا ہے جو حد کو پہنچتا ہے، بس میرے اوپر حد قائم کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ علیہ السلام نے اعراض فرمایا اور چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ یہ شخص دوسری طرف آیا اور آ کر پھر یہی بات کی، حتیٰ کہ جب 4 دفعہ اقرار کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا کہ انہیں جا کر حد لگاؤ، اور وہ اس حد لگائی گئی اور وہ فوت ہو گئے۔ کچھ دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو وہاں پر 2 آدمی حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کتنی گندی اور بری موت مرے ہیں، قتل کما یقتل القلب۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے سنے تو دل بڑا دکھا اور بڑے پشیمان ہوئے اور بڑی پریشانی ہوئی کہ لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن خاموشی سے گزر گئے۔ آگے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک گدھا مرا ہوا پڑا ہے، مردار گدھا ہے، اور اس کی ٹانگیں اوپر کو اٹھی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلا من ھذہ، اس مردار گدھے کے گوشت کو کھاؤ۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہمیں یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے، اور عرض کیا، امن جیفت حماری یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا اس مردار گدھے کے گوشت کو ہم کھائیں، کیسے کھا سکتے ہیں ہم؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم نے ایک مسلمان کا گلہ کیا ہے وہ اس سے بھی گندی شے تم نے کھائی ہے، یعنی اتنا گندا کام مردار گدھے کو کھانا نہیں ہے جتنی ایک مسلمان کا گلہ کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ انہ فی نہر من انہار الجنہ یتغمس، کہ جس بندے کا تم غلہ کر رہے ہو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کہ وہ تو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر میں گوتے لگا رہے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کر دیا، ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ توبہ پورے مدینے کے لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو ان کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، یہ کسی مسلمان کا غلہ کرنا، غیبت کرنا، یہ بہت ہی سخت قسم کا گناہ ہے، لہٰذا آپ خود بھی بچیں، اور دوسرا اگر کوئی بھائی آپ کے سامنے کسی کا غلہ کرتا ہے تو آپ اس کا اچھا تذکرہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس غیبت جیسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔